السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 97 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں ایسی قوم کی بات کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو سست روی کے ساتھ رہتے ہیں، ظلم سہتے رہتے ہیں، ظالم نظام میں کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی جدوجہد نہیں کرتے، اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے نفس کی نشو و نما نہیں کر پاتے، بس خاموشی سے سب کچھ سہے جاتے ہیں۔ اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کر کے کوئی کوشش، کوئی سٹرگل نہیں کرتے، اور اسی میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اور اس چیز کو ایک ڈائیلاگ کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ جیسے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو سٹیج پر آ کر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں، تو دیکھنے والے پھر ان کے سوال و جواب سے بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح ایک ڈائیلاگ کا انداز ہے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک تمثیلی انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ ہمارے ہاں تو جو جس طرح کی ذہنیت ہے، مذہبی عقائد کی روح سے جو ڈیولپ ہو چکی ہے ذہنیت، وہ یہ ہے کہ ہم پھر جو اصل بات ہے اس کو نہیں سمجھتے، قرآن کا جو کور میسج ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جو باقی جو چیزیں ہیں جو بات کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہوتی ہیں ان کی تفصیل میں پڑ جاتے ہیں کہ ملائکہ کون تھے، وہ کیسے آتے ہیں، وہ کتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کور میسج کو سمجھاتا ہے اور کہیں تمثیلی انداز بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک تمثیلی انداز ہے، بس اس کی ملائکہ کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک عالم الامر ہے اور ایک عالم الخلق ہے۔ تو اللہ کا جو عالم الامر ہے، جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں کے ملائکہ ان کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ جو ہمارا عالم الخلق ہے، اس کے جو ملائکہ ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ سورج کی یوں کہہ رہے ہیں حرارت ہے، زمین کی کش ثقل ہے، چاند کی کش ثقل ہے، آگے ان کے فنکشنز ہیں، سورج سے یہ جو سولر انرجی کا بننا ہے، تو یہ جو ملائکہ ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مقناطیسی قوت ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور آگے اس کے فنکشنز ہیں، تو یہ ملائکہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے عالم الامر کے جو ملائکہ ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، تو اس مکالمے سے جو بات کی جا رہی ہے آپ نے صرف وہ سمجھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 97۔ کہا یہ جا رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ، بلا شبہ وہ لوگ کہ ملائکہ ان کو فوت کرتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اگر ہم اس کی تفصیل کرنے بیٹھیں گے تو پھر یہ جو اصل پیغام ہے وہاں پہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور یہ ویڈیو بھی بہت طویل ہو جائے گا۔ تو ملائکہ کا کانسیپٹ ہم نے علیحدہ سے آپ کو ویڈیو میں سمجھایا ہے، وہ کئی مقامات پہ ہم نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ ملائکہ کو ملائکہ ہی سمجھیں، جو اللہ کے خاص ملائکہ ہیں، اس کی قوتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی قوتیں ہیں جو یہ نظام کائنات کو چلا رہی ہیں، اللہ کی فورسز۔ تو بلا شبہ وہ لوگ کہ ملائکہ ان کو فوت کرتے ہیں۔
اب یہ موت کا جو عمل ہے ظاہر ہے یہ بھی ملائکہ کرتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جن کو فوت کرتے ہیں آگے ان کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ کس حالت میں وہ فوت ہوتے ہیں۔ بتا یہ رہا ہے کہ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظالمی، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کس قسم کا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا اشارہ یہاں پر کس ظلم کی طرف ہے؟ اس ظلم کی طرف ہے جو لوگ کچھ نہیں کرتے، خدا داد صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتے، عقل و فکر کی جو نعمت ہے، اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو استعمال میں نہیں لاتے، اس کو استعمال میں نہ لا کر اپنے لیے اچھے کام نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے، اپنی حالت کو نہیں سنوارتے، اپنی حالت کو نہیں بدلتے، جو بھی کفر کا، ظلم کا، طاغوتی نظام ہوتا ہے اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کام نہیں لیتے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ یہ سمجھ کر کے بس یہی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جو قرآن یہاں پر بتا رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، آج ہم بھی یہی قوم بن چکے ہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ بہتری کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ان سے کام ہی نہیں لے رہے، ان سے کام لے کر کوئی بہتری کی طرف آگے ہی نہیں قدم بڑھا رہے، وہیں پر حالت جہیم میں ہیں۔ تو ایسی جو قوم ہے، جب یہ ان کو موت آتی ہے یا موت آئے گی تو آگے قرآن کریم ملائکہ اور ان کا مکالمہ بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ قالو، ایسی قوم سے ملائکہ کہیں گے۔ اب یہ دیکھیے تمثیلی انداز ہے، ایسی اس طرح کی جو قوم ہے اس سے ملائکہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کیا سوال کریں گے؟ ان سے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ کس حال میں تم زندگی گزار کے آئے ہو؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ قرآن بتا رہا ہے، قالو، اس قوم کے لوگ کہیں گے، ملائکہ کے اس سوال کا جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے، قالو، وہ کہیں گے کیا؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، ہم زمین میں کمزور تھے، یہ ان کا جواب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو قوم عقل و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لائے، خدا داد جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، انرجیز ہیں جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں، ان سے کام نہ لے اور صرف اسی چیز کو بہانہ بنا لے کہ ہم تو ظلم کے نظام میں ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے بے بس ہیں، ہم تو مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی اللہ نے آپ کو عقل و فکر دی ہے، کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حالت ہے، اس حالت کا انجام کیا ہوتا ہے وہ قرآن آگے بتا رہا ہے۔ ابھی تو یہ اپنے یوں کہہ لیں بہانے ہیں نا کہ ہم کمزور تھے۔ اگر کمزور تھے تو تم نے اپنی کمزوری دور کیوں نہیں کی؟ یہ نہیں بتاتے، بس ہم کمزور تھے۔
آگے ملائکہ پھر ان سے کہیں گے، الفاظ آ رہے ہیں، کالو، ملائکہ کہیں گے، پوچھیں گے ان سے، کیا پوچھیں گے؟ الفاظ یہ ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم کمزور تھے، بے بس تھے، ظلم سہے جا رہے تھے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم یہاں سے مائیگریٹ کر جاتے، کسی اچھی جگہ کی تلاش میں، کسی اچھے نظام کی تلاش میں تم موو کر جاتے، تو تم نے اتنا بھی نہیں کیا۔ تو ان کا بہانہ یہ ہے کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، تو اس کا آگے مزید ان سے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اتنی بڑی وسیع زمین جس میں اتنے، یوں کہہ لیں، اپرچونٹیز ہیں، اتنے خزانے ہیں، طرح طرح کی اقوام بسی ہوئی ہیں، چلیں ایک قوم ظالم تھی جس میں تم پھنس گئے، کہیں اور چلے جاتے، زمین تو بہت وسیع ہے، بڑی ورائٹی ہے انسانوں کی زمین کے اوپر، اللہ کی نعمتوں کی بڑی ورائٹی ہے، تو تم کہیں اور چلے جاتے، اتنی وسیع زمین اور تم ایک ہی جگہ پر پڑے رہے۔ تو کیا یہ رہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ اور پھر اگلا چیز کہ جب وسیع تھی تو پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَتُہَاجِرُوا فِيهَا، یہ فیہا کا اشارہ زمین کی طرف ہے جو وسیع زمین ہے، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ایک ہی جگہ پر پڑے پڑے کیوں ضعیف بنے رہے، کمزور بنے رہے؟ تم ہجرت کر جاتے، اتنی بڑی وسیع زمین اللہ کی، خزانوں سے مالا مال، تو تم ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے بہتری کی تلاش میں۔ لیکن ان لوگوں نے تو ایسا کچھ نہ کیا، وہیں پڑے رہے، اس ظالمانہ نظام کے تحت زندگی گزارتے رہے، کوئی سٹرگل نہیں کی، اپنی بے بسی کے اوپر وہ یوں کہہ لیں مطمئن ہو کے وہیں رہے۔ تو اب یہ انہوں نے جو کچھ کیا، جو سستی اختیار کی، جو اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے یوں کہہ لیں خود ظلم کیا کچھ نہ کر کے، تو پھر اب ان کا انجام کیا ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا کیا انجام ہے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، چنانچہ یہ لوگ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نے فلاں ہمارا ریچول نہیں کیا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے قرآن کریم؟ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات ہے یہاں پہ کہ تم نے ہمارے فلاں ریچول نہیں کیے تو اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے؟ جہنمی ٹھکانے کی ریزن کیا بتا رہا ہے؟ جہنمی ٹھکانے کی ریزن بتا رہا ہے سستی، کمزوری، اپنی کمزوری پر قابو نہ پانا، عقل و فکر کی صلاحیت سے کام نہ لینا، جسمانی اعضاء سے کام نہ لینا، ان سے کام نہ لے کر کسی صحیح مقام کی طرف موو نہ کرنا، اپنی حالت کو نہ سدھارنا، اپنی حالت کو بہتر نہ کرنا، اپنے حالات کو خود نہ بدلنا، یہ جرم بتا رہا ہے، اور اس جرم کا
کیا بتا رہا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا اس جرم کا؟ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ نتیجہ بتا رہا ہے، جہنم ہے۔ ہم مجھے بتائیں، یہ وہ جہنم ہے جو مذہب بتاتا ہے کہ آگ جل رہی ہوگی اور اس میں پھینکے جائیں گے؟ یہ کمزوری جس میں انسان بالکل بے بس ہو کر رہ جائے، قرآن کریم یہاں پر اس کی سزا جہنم بتا رہا ہے کہ اس میں وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس جہنم میں ان کا ارادہ اور اختیار سلب ہو جائے گا، ان کی آزادی اور خود مختاری سلب ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چولہے والی آگ ہے جو ان کو جلا دے گی، وہ تو پھر جل جائیں گے، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم۔ وہ تو ہمیشہ کی جہنم کی بات کر رہا ہے۔ آگ تو ایک ہی دفعہ جلا کے ختم کر دیتی ہے، تو یہ وہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ جو لوگ کمزوری بنے رہتے ہیں، قوت نہیں پکڑتے، طاقت نہیں حاصل کرتے، بہتری کی تلاش میں نکل نہیں کھڑے ہوتے، اپنی کمزوری کو اپنا مقدر سمجھ کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ رہتے ہیں اور اس غلط نظام کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں ان کا ارادہ اور اختیار سلب کر دیا جاتا ہے، جس میں ان کی کوئی چوائس نہیں ہوگی، کوئی آپشن نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی آزادی خود مختاری نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے اینڈ میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی بات کر رہا ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں بہت برا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں انسانی اختیار، اقتدار، اس کی آزادی، خود مختاری، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سمجھیں کہ جہنم قرآن کس کو بولتا ہے اور کن کے لیے یہ جہنم کی سزا ہے؟ جو لوگ محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لیتے، صحیح راستہ نہیں اختیار کرتے، غلط ڈگر پر چلے جا رہے ہوتے ہیں، مصر رہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کیا کریں۔ بڑی ہی قابل غور آیت ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔